لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الصافات کی آیت نمبر 50 اور 51 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر یہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے. قال قائل منہم، ان جنتیوں میں سے ایک جنتی کہے گا، انی کان لی قرین، کہ بے شک دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا. اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے عام حالات کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ جنتیوں کو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائیں گی. آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک خاص جنتی کا ذکر فرمایا ہے. ایک جنتی اور اس کے کافر دوست کی ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے ان آیات کریمہ میں. چنانچہ اس جنتی کا نام اور پتہ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر نہیں فرمایا، تاہم بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو جنتی تھا اس کا نام تھا یہودا، اور جو کافر اس کا دوست تھا منکرین آخرت میں سے اس کا نام تھا مطروس. اور سورۃ الکہف میں ضرب اللہ مثلا الرجلین کے اندر انہی دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد تابعین سے اس آیات کریمہ کی تشریح میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ دو آدمیوں کا آپس میں کاروبار تھا دنیا کی زندگی میں. تو ان کا جو کاروبار تھا، اس کاروبار میں انہیں جو آمدن حاصل ہوئی وہ تقریباً 8000 دینار کے قریب تھی. تو 4000 ایک کو ملے، 4000 دوسرے کو ملے. تو ان میں سے ایک دوست نے اپنے 4000 دینار میں سے 1000 دینار کی زمین خریدی. اب جو دوسرا دوست تھا وہ بڑا ہی نیک، اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، میرے اس دوست نے 1000 دینار کی زمین خریدی ہے، میں تو اس سے جنت کے اندر 1000 دینار کی زمین خریدنا چاہتا ہوں. اور اس نے 1000 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی. پھر دوسرے دوست نے 1000 روپے خرچ کیے اور بڑا خوبصورت اس نے اپنا مکان بنایا. اب اس دوسرے دوست نے دعا کی کہ یا اللہ، میرے دوست نے 1000 دینار خرچ کر کے گھر بنایا ہے، میں اس 1000 دینار کے بدلے میں آپ سے جنت میں آپ سے محل مانگتا ہوں، گھر مانگتا ہوں. اور وہ 1000 دینار بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. پھر اس پہلے دوست نے 1000 دینار خرچ کیا اور ایک خوبصورت لڑکی سے نکاح کیا، سامان وغیرہ اپنی شادی اس نے کر لی. اس نے دعا کی کہ یا اللہ، میرے دوست نے تو شادی کر لی، اب میں جنت کی حوروں میں سے کسی کو نکاح کا پیغام اور یہ 1000 دینار بطور ہدیہ اس کو دیتا ہوں. اور وہ 1000 دینار بھی اس نے صدقہ کر دی. پھر اس دوست نے 1000 دینار کا جو باقی اس کے پاس آخری بچا تھا، اس نے غلام خریدے، ساز و سامان خریدا عیش و عشرت کا. اور اس دوست نے دعا کی کہ یا اللہ، اس 1000 دینار کے بدلے میں آپ سے جنت کے غلام مانگتا ہوں کہ کل کو میری جنت کی زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو. وہ 1000 دینار بھی اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے. اتفاق سے کرنا ایسا ہوا کہ جس نے 4000 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے، اس کو شدید ضرورت پیش آئی. تو اس نے سوچا کہ یہ میرا دوست تھا، کیوں نہ میں اس کے پاس جاؤں، ہو سکتا ہے یہ میری مدد کر دے اور میری ضرورت کو پورا کر دے. اب وہ دوست اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے کچھ ضرورت ہے، مجھے کچھ حاجت ہے، میری حاجت پوری کرو. تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے پیسے کدھر گئے، تمہارے 4000 دینار کدھر گئے. اس نے سارا واقعہ سنا دیا کہ یوں 4000 دینار میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے. تو اس کا دوست کہنے لگا کہ کیا تم آخرت پر یقین رکھتے ہو؟
کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ ہم مریں گے، ہمارا جسم ہڈیوں میں تبدیل ہو جائے گا، ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا، پھر ہم زندہ کیے جائیں گے، پھر ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ تو یہ تمہارا وہم ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تم نے بڑا غلط کام کیا ہے، جاؤ میں تمہاری مدد نہیں کرتا۔ تو انہی دو کاروباریوں کا یا انہی دو آدمیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ جب دونوں پر موت آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کو جنت عطا فرمائی، اور ان میں سے جو دوسرا تھا وہ جہنم میں چلا گیا، اس لیے کہ وہ منکرین آخرت میں سے تھا، اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ تو اسی جنتی کا واقعہ ان آیات کریمہ میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک جنتی کہے گا کہ بے شک دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، یقول، جو کہتا تھا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کہ کیا تو ان لوگوں میں ہے جو آخرت کی تصدیق کرتے ہیں، اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہمارے اوپر موت آ جائے گی، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہمارے جسم مٹی بن جائیں گے، وَإِذَامًا، ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون، یہ جنتی اپنے دوسرے جنتیوں سے کہے گا کہ کیا تم جہنم میں جھانک کر اس آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فطلع، چنانچہ یہ جنتی جہنم کے اندر جھانک کر اس کو دیکھے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، تو دیکھے گا کہ وہ جہنم کے بیچوں بیچ ہوگا۔ قال، تو یہ جنتی کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، تو مجھے بھی تباہ کرنے کے قریب تھا، یعنی اگر میں بھی تیری بات مان لیتا اور میں بھی آخرت کا انکار کر لیتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم کے اندر سڑ رہا ہوتا۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر میرے رب کا احسان میرے اوپر نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ افما نحن بمیتین، پھر یہ خوشی کے عالم میں اپنے جنتیوں سے کہے گا کہ کیا اب ہمارے اوپر موت نہیں آئے گی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں رہیں گے، الا موتتنا الاولی، سوائے اس موت کے جو دنیا میں ہمیں آ چکی، وما نحن بمعذبین، اور نہ ہی ہمیں عذاب دیا جائے گا، ان ھذا لہو الفوز العظیم، فرمایا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آدمی جنت میں چلا جائے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ لمثل ھذا، اسی طرح کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ عمل کریں۔ اس طرح کی کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو پھر نیک اعمال کرو، اور نیک اعمال کے ذریعے جنت کو پالو، اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا سکتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نیک دوست یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور بری صحبت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، برا دوست اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اس لیے کہ برا دوست آپ کو غلط راستے کی طرف لے کے جائے گا، اور نیک اور صالح دوست آپ کو اچھے راستے کی طرف لے کے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔